من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وَإِذْ قَالَ رَبُّكَ لِلْمَلَائِكَةِ إِنِّي جَاعِلٌ فِي الْأَرْضِ خلیفہ، وہ وقت قابل ذکر ہے جب آپ کے رب نے فرشتوں سے کہا کہ میں زمین میں ایک نائب بنانے والا ہوں، ایک خلیفہ بنانے والا ہوں۔ قَالُوا أَتَجْعَلُ فِيهَا مَن يُفْسِدُ وَيَسْفِكُ الدِّمَاءَ، تو فرشتے کہنے لگے کہ کیا آپ زمین میں ایک ایسی چیز کو بنائیں گے جو زمین میں فساد پھیلائے گی اور زمین میں خون ریزی کرے گی۔ وَنَحْنُ نُسَبِّحُ بِحَمْدِكَ وَنُقَدِّسُ لَكَ، اور ہم تو آپ کی تسبیح بیان کرتے ہیں، آپ کی تعریف بیان کرتے ہیں اور آپ کی پاکی بیان کرتے ہیں۔ قَالَ إِنِّي أَعْلَمُ مَا لَا تَعْلَمُونَ، اللہ نے فرمایا کہ میں زیادہ جانتا ہوں جو تم نہیں جانتے۔ وَعَلَّمَ آدَمَ الْأَسْمَاءَ كُلَّهَا، پھر اللہ تعالیٰ نے آدم علیہ السلام کو تمام کے تمام نام سکھا دیے۔ ثُمَّ عَرَضَهُمْ عَلَى الْمَلَائِكَةِ، پھر ان کو فرشتوں کے سامنے پیش کیا۔ فَقَالَ أَنبِئُونِي بِأَسْمَاءِ هَؤُلَاءِ، پھر اللہ نے فرمایا کہ تم مجھے ان تمام چیزوں کے نام بتا دو، ان کنتم صادقین، اگر تم سچے ہو۔ قالوا سبحانک لا علم لنا، فرشتے کہنے لگے کہ آپ کی ذات پاک ہے، ہمیں تو صرف اتنا علم ہے، الا ما علمتنا، جتنا آپ نے ہم کو سکھا دیا ہے۔ انک انت العلیم الحکیم، بے شک تو جاننے والا اور تو حکمت والا ہے۔ قال یا آدم انبئہم باسمائہم، پھر اللہ تعالیٰ نے کہا کہ اے آدم تم ان کو ان تمام چیزوں کے نام بتا دو۔ فلما انبأہم باسمائہم، پھر جب آدم علیہ السلام نے ان تمام چیزوں کے نام فرشتوں کو بتا دیے، قال الم اقل لکم انی عالم غیب السماوات، تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کیا میں نے تم سے نہیں کہا تھا کہ میں زیادہ جانتا ہوں آسمان اور زمین کی چھپی ہوئی باتوں کو۔ وَعَلَمُ مَا تُبْدُونَ وَمَا كُنْتُمْ تَكْتُمُونَ، اور میں جانتا ہوں جو تم ظاہر کرتے ہو اور جو کچھ تم چھپاتے ہو۔ اللہ تعالیٰ نے جب آدم علیہ السلام کو بنانے کا ارادہ کیا، آدم علیہ السلام کی خلافت کو اللہ تعالیٰ نے دنیا میں قائم کرنے کا ارادہ کیا، تو فرشتوں سے بظاہر ان کا امتحان لینے کے لیے اس ارادے کا ذکر کیا تاکہ وہ اپنی رائے بھی بتائیں۔ تو فرشتوں نے اپنی یہ رائے پیش کی کہ انسانوں میں تو ایسے لوگ بھی ہوں گے جو زمین میں فساد پھیلائیں گے اور زمین میں خون ریزی کریں گے، اور فرشتوں کو اللہ تعالیٰ کی یہ رائے سمجھ میں نہیں آئی، اسی لیے انہوں نے یہ رائے دی، کیونکہ فرشتے تو اللہ تعالیٰ کے فرما بردار ہیں، وہ گناہوں سے معصوم ہیں، ان سے تو برائی ممکن ہی نہیں، اور وہ تو اللہ کی تسبیح بیان کرتے ہیں، اللہ کی حمد و ثنا بیان کرتے ہیں، اور وہ دنیا کے تمام انتظامات بھی صحیح طرح سے بغیر گناہ کے کر سکیں گے۔ تو اللہ تعالیٰ نے انہیں ایک حکیمانہ انداز میں جواب دیا کہ میں زیادہ جانتا ہوں کہ کون زمین کی خلافت سنبھال سکتا ہے اور کون زمین کی خلافت نہیں سنبھال سکتا ہے۔ یہاں اللہ نے فرشتوں سے مشورہ لیا تو اللہ کو ضرورت نہیں مشورے کی، مگر اس سے انسانوں کو مشورے کی تعلیم دینی تھی، جیسے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو صحابہ کرام سے مشورہ لینے کی ہدایت قرآن کریم میں فرمائی گئی۔ حالانکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر تو وحی آتی تھی اور تمام معاملات آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو وحی کے ذریعے بتائے جا سکتے تھے، مگر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے مشورے کی ایک سنت جاری کرنی تھی، اور اس سے امت کو سکھانے کا مقصد تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی مشورے کی اس لیے تاکید کی گئی، اور اس واقعے سے ایک فائدہ تو مشورے کا حاصل ہوا، اور دوسرا فائدہ قرآن کے الفاظ سے یہ معلوم ہوتا ہے کہ انسان کی پیدائش سے پہلے فرشتے یہ سمجھتے تھے کہ ہم سے زیادہ افضل کوئی مخلوق اللہ تعالیٰ نہیں پیدا کریں گے۔ سب چیزیں فرشتوں کے مزاج سے ایک دم الگ تھیں۔ یہ علم صرف آدم علیہ السلام کو ہی سکھایا جا سکتا تھا، انہی کو سکھایا گیا، اور یہ بھی ہو سکتا ہے کہ تعلیم سب کے لیے عام ہو، مگر چونکہ آدم علیہ السلام کی فطرت میں یہ سب تھا اس لیے وہ سیکھ گئے، اور فرشتوں کی فطرت میں نہیں تھا اس لیے وہ نہیں سیکھ پائے۔ دنیا میں یہ سلسلہ خلافت اللہ کو قائم کرنی تھی۔ یہ خلافت آدم علیہ السلام سے شروع ہو کر خاتم الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم تک ایک ہی انداز میں چلتا رہا، یہاں تک کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم
اس زمین پر اللہ کے آخری خلیفہ ہو کر بہت ہی اہم خصوصیات سے تشریف لائے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک خصوصیت یہ تھی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے انبیاء علیہ السلام خاص قوموں کے لیے یا ملکوں کی طرف بھیجے گئے تھے اور وہ اسی خاص قوم کے لیے ہوتے تھے۔ ابراہیم علیہ السلام ایک قوم کی طرف آئے، لوط علیہ السلام دوسری قوم کی طرف بھیجے گئے، حضرت موسیٰ علیہ السلام اور عیسیٰ علیہ السلام اور ان کے بیچ آنے والے انبیاء بنی اسرائیل کی طرف بھیجے گئے۔ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو پوری دنیا اور اس کی دونوں قوموں یعنی جنات اور انسان کی طرف بھیجا گیا۔ قرآن کریم نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت اور نبوت کے عام ہونے کا اعلان اس آیت میں فرمایا ہے۔ قُلْ يَا أَيُّهَا النَّاسُ إِنِّي رَسُولُ اللَّهِ إِلَيْكُمْ جَمِيعًا لِلَّذِي لَهُ مُلْكُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کہہ دیجئے کہ اے لوگو، میں اللہ کا رسول ہوں، تم سب کی طرف اللہ وہ ذات ہے جس کے قبضے میں آسمانوں اور زمین کی بادشاہت ہے۔ صحیح مسلم کی حدیث ہے کہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مجھے تمام انبیاء علیہ السلام پر 6 چیزوں میں خاص فضیلت دی گئی ہے۔ ان میں سے ایک یہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو تمام عالم کا نبی اور رسول بنا کر کے بھیجا گیا۔ دوسری خصوصیت نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ ہے کہ پچھلے انبیاء کی خلافت جس طرح سے خاص ملکوں اور خاص قوموں کے لیے ہوتی تھی اور ایک خاص زمانے تک ہوتی تھی، اس کے بعد جب دوسرا رسول آ جاتا تو پہلے رسول کی خلافت ختم ہو کر کے آنے والے رسول کی خلافت قائم ہو جاتی تھی۔ تیسری خصوصیت یہ ہے کہ پچھلے انبیاء علیہ السلام کی تعلیمات اور شریعت ایک زمانے تک محفوظ رہتی اور چلتی تھی۔ ہمارے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ نے خاتم الانبیاء بنا دیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خلافت قیامت تک رہے گی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا دین اور شریعت قیامت تک محفوظ رہے گا۔ چوتھی خصوصیت حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ ہے کہ پچھلے انبیاء کی خلافت محدود زمانہ سنبھالتا تھا اور خاتم الانبیاء کا زمانہ تو خلافت تا قیامت ہے۔ پانچویں خصوصیت یہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کی جماعت کو اللہ نے وہ مقام عطا فرمایا جو انبیاء علیہ السلام کا ہوتا ہے، یعنی امت کے مجموعے کو معصوم قرار دیا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی پوری امت کبھی گمراہی اور غلطی پر ایک ساتھ جمع نہ ہوگی۔ حدیث سے معلوم ہوتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ میری امت میں ہمیشہ ایک جماعت حق پر قائم رہے گی، دنیا کتنی ہی بدل جائے مگر ایک جماعت ہمیشہ حق کی حمایت کرتی رہے گی۔ خلاصہ یہ ہے کہ اللہ نے اپنے فرشتوں کو مخاطب کر کے جو ارشاد فرمایا کہ میں زمین میں اپنا نائب بنانے والا ہوں، یعنی تمام آسمانوں اور زمین پر قدرت اللہ تعالیٰ کی ہی ہے۔ دوسرے یہ کہ اللہ کے احکام نافذ کرنے کے لیے اس کا نائب اور خلیفہ اس کا رسول ہوتا ہے، اور یہ بھی بتا دیا گیا کہ خلافت الہیہ کا سلسلہ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر ختم ہو گیا تو اب خلافت رسول کا سلسلہ اس کے قائم مقام ہوا۔ صدق اللہ العظیم۔